نکاح کا بنیادی مقصد۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آدمی زنا سے بچ جائے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ بھی نکاح کرنے کا ایک فائدہ ہے، لیکن یہ ضمنی فائدہ ہے کہ آدمی زنا سے بچ جائے۔ اصل مقصد نکاح کرنے کا ہے نسل کا بقا ہے، کہ نسل باقی ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس کو ترغیب دی ہے کہ تناکح الودود الولود، کہ ان عورتوں سے نکاح کرو کہ جو زیادہ بچے پیدا کرنے والے ہو اور الولود محبت کرنے والے ہو۔ تناکح الودود الولود، ایسے عورتوں سے نکاح کرو کہ جو محبت کرنے والا ہو اور بچے پیدا کرنے والا۔ اور قرآن کریم کی بھی بہت سے آیاتیں ہیں اس پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح کا مقصد جو ہے وہ گریت روشوں کو بڑھانا، نسل کی بقا ہے۔ اور دوسرا ایک حدیث ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو یہ اولاد جو ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے اپنے باپ کے لیے۔ اولاد جو نیک کام کرتا ہے تو اس میں باپ کے لیے بھی حصہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی ہے۔ دوسرا بات یہ کہ اگر نکاح کا مقصد زنا سے بچ جانا ہے تو بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو زنا کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نکاح کیا ہے۔ اگر نکاح کا مقصد زنا سے بچ جانا تھا تو پھر بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جن کو زنا کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، اور صحابہ کرام بہت سے عرصے سے گھروں کو نہیں آئے تھے، سفر میں تھے۔ تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر دیں، یہ مردانہ قوت کو ختم کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم، آپ نکاح کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کثرت پر فخر کروں گا۔ نکاح کرو۔ اگر آپ مردانہ قوت کو ختم کرے تو زنا سے بچ جائے گا، لیکن امت کی کثرت نہیں ہوگی۔ آپ نکاح کرو، تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم،